کوئی بھی تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ہم دوستوں، خاندان اور دوسرے لوگوں کی زندگی میں بڑی اور چھوٹی رکاوٹوں سے گزرنے میں مدد کریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک بہترین تحفہ ہے جو ہم خود کو اور دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک عقل مند بوڑھا آدمی تھا جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں گزارتا تھا اور سب سے زیادہ وہ نئی جگہوں پر جانا اور نئے لوگوں سے ملنا پسند کرتا تھا۔ اپنی زندگی میں اس نے بہت کچھ دیکھا تھا اور بہت سے لوگوں سے ملاقات کی تھی اور وہ ہمیشہ خود کو مختلف حالات سے گزارتا جس نے اسے بہت سے تجربات اور دانش مندی سے مالا مال کیا۔ ایک دن بوڑھا آدمی ایک چھوٹے گاؤں میں آیا جس میں وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ گاؤں کے مرکز کے قریب اس کی ملاقات لوگوں کے ایک گروپ سے ہوئی تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک سادہ مسافر ہوں، گرم کھانے اور سونے کے لیے محفوظ جگہ کی تلاش میں ہوں۔ گاؤں والوں نے عاجزی سے جواب دیا، ہمیں آپ کو سونے کے لیے جگہ پیش کرنے میں بہت خوشی ہوگی، لیکن ہمارے پاس کھانا بہت کم ہے کیونکہ اس سال ہماری فصلیں بہت خراب تھیں اور پورے گاؤں میں کھانے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے اور ہم میں سے اکثر کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے بمشکل ہی گزارا کر پا رہے ہیں۔ مسافر نے کہا، مجھے یہ سن کر افسوس ہوا، لیکن آپ کو مجھے کھانا دینے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پہلے سے ہی وہ سب کچھ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ دراصل میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے پتھر کا سوپ بنانے کا سوچ رہا تھا۔ مجھے صرف ایک بڑے سوپ کے برتن، آگ کے لیے کچھ لکڑی اور کچھ پانی کی ضرورت ہے۔ پتھر کا سوپ؟ وہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی پتھر کے سوپ کے بارے میں نہیں سنا۔ آپ پتھر پکا کر سوپ نہیں بنا سکتے ہیں یا کیا واقعی آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ گاؤں والوں نے بوڑھے کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کئی سوالات ایک ساتھ کر ڈالے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، یہ بہت اچھا سوپ ہوتا ہے، بلکہ بہترین سوپ جو میں نے آج تک پیا ہے۔ اگر آپ میرے لیے ایک برتن اور کچھ پانی لے آئیں تو میں ہم سب کے لیے کچھ بنا دوں گا۔ گاؤں والے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور جب وہ واپس آئے تو ایک کے پاس سوپ کا بڑا برتن، دوسرے کے پاس آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اور کچھ لوگ پانی لے کر آئے تھے۔ جب آگ بھڑکنے لگی اور پانی ابلنے لگا تو بوڑھے نے ریشم کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی اور بڑی تقریب کے ساتھ اس نے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک ہموار گول پتھر نکالا اور احتیاط سے پتھر کو پانی میں گرا دیا۔ بوڑھا آدمی دھیرے دھیرے برتن کو ہلانے لگا، سوپ کی خوشبو سونگھنے لگا اور امید سے اپنے ہونٹ چاٹنے لگا۔ اس دوران گاؤں والے بے تابی سے بوڑھے شخص کو دیکھتے رہے۔ اس نے کہا، مجھے پتھر کا سوپ پسند ہے، لیکن اگر گوبھی بھی ہوتی تو اس کے ساتھ پتھر کے سوپ کا مزہ ہی کچھ خاص ہوتا۔ گاؤں والوں میں سے ایک عورت نے کہا، میں شاید تھوڑی سی گوبھی تلاش کر سکوں، اور وہ اپنے گھر چلی گئی اور ایک چھوٹا گوبھی کا پھول لے کر واپس آئی جسے اس نے اپنے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے برتن میں گوبھی ڈالی تو بوڑھے آدمی نے کہا، یہ مجھے اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب میں نے گوبھی کے ساتھ پتھر کا سوپ اور تھوڑا سا نمکین گوشت کھایا تھا۔ وہ ناقابل یقین حد تک لذیذ تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد گاؤں کا قصاب بولا، میں جانتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا نمکین گوشت کہاں سے مل سکتا ہے، اور وہ اسے لینے اپنی دکان پر گیا اور جب واپس آیا تو بوڑھے نے سوپ کے برتن میں گوشت ڈالا اور ہلانا جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے سبھی لوگ سوپ کی خوشبو محسوس کر سکتے تھے، اور جب بوڑھے نے دیکھا کہ ہر کوئی سوپ کا ذائقہ چکھنے کے لیے بے چینی سے انتظار کر رہا ہے تو اس نے کہا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سوپ کا ذائقہ کیسا ہوتا اگر ہمارے پاس تھوڑا سا پیاز، چند آلو، ایک یا دو گاجر اور کچھ مشروم بھی ہوں تو یہ واقعی ایک شاہی کھانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ بوڑھا آدمی اپنی بات ختم کرتا، سوپ کا برتن ہر قسم کی سبزیوں سے بھر گیا تھا۔ گاؤں والوں کے پاس اچانک آپس میں بانٹنے کے لیے کافی سے زیادہ کھانا تھا۔ گاجر اور آلو، مشروم اور پیاز، شلجم اور سبز پھلیاں، وہ یہ سب لے آئے۔ یہی نہیں بلکہ گاؤں کا بیکر کچھ تازہ روٹی اور مکھن بھی لے آیا۔ جوں جوں سوپ آگ پر دھیرے دھیرے ابلنے لگا، گاؤں والوں کے چہروں پر خوشی پھیلنے لگی۔ وہ آرام کرنے لگے اور ایک دوسرے کو گانے، کہانیاں اور لطیفے سنانے لگے۔ آخرکار جب سوپ تیار ہو گیا تو بوڑھے آدمی نے سوپ کو پیالوں میں ڈالنا شروع کر دیا
اور سب نے مل کر ایک لذیذ کھانا کھایا جو ہر ایک کا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کافی تھا، اور سب نے حامی بھری کہ یہ سب سے بہترین سوپ تھا جو انہوں نے آج تک پیا تھا۔ گاؤں کا سربراہ خاموشی سے بوڑھے کو ایک طرف لے گیا اور اسے جادوئی پتھر کے لیے کافی رقم دینے کی پیشکش کی، لیکن بوڑھے نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے سربراہ سے کہا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ گاؤں والے اگلا سوپ بغیر پتھر کے ان تمام اجزاء کے ساتھ بنائیں جو ان کے پاس آج موجود ہیں، اور اگر وہ ایسا کر لے گا تو ایک دن بوڑھا آدمی واپس آئے گا اور اسے دوبارہ پتھر کا سوپ بنانے کے لیے خاص پتھر دے گا۔ اور اس کے بعد بوڑھا سو گیا۔ اگلی صبح گاؤں سے نکلتے وقت وہ سڑک کے کنارے کھیلتے بچوں کے ایک گروپ کے پاس سے گزرا۔ اس نے ایک چھوٹے بچے کو ریشم کا تھیلا دیا جس میں پتھر تھا، اور اس نے سرگوشی کی کہ یہ پتھر نہیں تھا جس نے جادو کیا، بلکہ یہ ہم سب ایک ساتھ تھے۔ اسی طرح لالچ نے ہماری روحوں کو زہر آلود کر دیا ہے اور دنیا کو نفرتوں سے دوچار کر دیا ہے۔ ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور بہت کم محسوس کرتے ہیں۔ بہترین زندگی کے لیے ہمیں سب سے بڑھ کر دوسروں کے لیے نرمی، مہربانی اور انسانیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے الفاظ، اعمال، دعاؤں اور دوسروں کے ساتھ جو محبت اور احترام بانٹتے ہیں اس سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور جب ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو سب جیت جاتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔